میرا خیال تھا کہ رات اب آخری سانسوں پر ہے۔ تھوڑی ہی دیر میں صبح کی سفیدی طلوع ہوگی اور پھر صحرا میں جھلسا دینے والی ہواؤں کا خونی رقص شروع ہو جائے گا۔ میں تنہا اور بے سر و سامان تھا۔ میرے پاس نہ کھانے کے لیے کچھ تھا، نہ پیاس بجھانے کے لیے پانی کی ایک بوند تھی۔ مجھے ہر قیمت پر سورج بلند ہونے سے قبل کوئی پناہ گاہ تلاش کرنی تھی، ورنہ میں مانینی سے بچ کر اس سے زیادہ ہولناک مصائب کا شکار ہو جاتا۔ پچھلے کئی دن بعد اس وقت پہلی بار میں نے جذبات کی پوری شدت سے توسیہ کو یاد کیا، میری محبوب بنت نیل جو صحرائی قزاق مانینی کی قیدی تھی۔ بے بسی اور مایوسی کے ان لمحات میں اس کا تصور بے حد جافزا تھا۔ اس کی یاد میں کھو کر میں کچھ دیر کے لیے بھول گیا کہ میں کہاں ہوں اور کس مصیبت میں گرفتار ہوں۔ میرا اونٹ ہی اپنی مرضی سے مجھے ایک طرف اڑائے لے جا رہا تھا۔ کچھ دیر بعد مجھے فضا میں کانسی کی بے شمار گھنٹیوں کا دھیما دھیما ترنم بہتا سنائی دیا۔ روح کی گہرائیوں میں اثر کرنے والا وہ سیلاب آسمان کی رفتوں سے گونجتا ہوا محسوس ہو رہا تھا، جیسے آسمان پر حکمرانی کرنے والی مقدس اور پاکیزہ روحوں نے خوشی سے سرشار ہو کر نغموں کے ساتھ چھیڑ دیے ہوں۔ وہ شور لاہوتی آہنگ دھیمے دھیمے مجھ پر بے خودی طاری کرتا رہا۔ آہستہ آہستہ میں یہ بھولنے لگا کہ میں کون ہوں اور کہاں ہوں۔ میرے پپوٹے خمار کی لذت بخش احساس سے آنکھوں پر جھکے پڑ رہے تھے اور دل پر سرور کی کیفیت طاری ہوتی جا رہی تھی۔ آہستہ آہستہ موسیقی کا وہ غیر مرئی ترنم اتنا تیز ہو گیا کہ مجھے کائنات کے ہر ذرے اور اپنے جسم کے ہر روئی سے وہی آواز ابھرتی سنائی دینے لگی۔ یہ شور کیسا ہے؟ یہ کس کی آمد کا غلغلہ ہے؟ میں نے اسی عالم میں اپنے ذہن پر زور دیتے ہوئے سوچا، مجھے پہچانو۔ مجھے اپنے سامنے ایک دھندلایا ہوا مگر حسین چہرہ نظر آیا، جیسے کوئی خوبصورت سی لڑکی کوہر کی اوٹ میں جو مسکرا رہی ہو۔ یہ کون ہے؟ آواز تو جانی پہچانی سے لگتی ہے۔ میں نے اس کی آواز سن کر عجیب سی بے چینی محسوس کی۔ لو، اب پہچانو۔ اس چہرے پر چھائی ہوئی دھند قدرے سمٹ گئی۔ پتہ نہیں تم کون ہو، میں نے دل ہی دل میں سوچا۔ وہ آہستہ سے ہنسی۔ اس کی مترنم آواز میرے کانوں میں رس گھول گئی۔ پھر وہ دھیمے دھیمے آگے بڑھی اور میں چونک پڑا۔ وہی خوبرو خد و خال، وہی جلال مسکراہٹ، وہی شاہانہ قامت۔ اس کے سر پر رکھے ہوئے طلائی تاج میں سے آوارہ زلفیں اس کی پیشانی اور رخساروں پر جھول رہی تھی۔ وہ اپنے ڈھیلے ڈھالے شاہانہ لبادے میں فضا میں تیرتی ہوئی میری طرف آئی اور میرے قریب بیٹھ گئی، میرے سینے سے لگ کر۔ توسیہ، تم کہاں ہو؟ میں تمہارے فراق کی آگ میں جل رہا ہوں۔ میری روح پر عجیب سی تشنی طاری ہوئی ہے۔ میں نے اسے اپنی باہوں میں سمیٹتے ہوئے کہا، مانینی کی قید میرا مقدر ہے۔ جبل سے واپسی پر وہ بہت غضبناک تھا۔ جوبہ مرضی نہ ہونے کے باوجود اس کی بات ماننے پر مجبور ہو گیا۔ مانینی جبل پر فوج کشی کر کے تم کو حاصل کرنا چاہتا تھا، لیکن تم تو نکل آئے ہو، وہ مدھر آواز میں بولی۔ نکل آیا ہوں توسیہ، میں نے اس کی گلابی ہونٹوں کی مٹھاس چراتے ہوئے کہا، لیکن تمہاری نجات تک میں ان بے رحم صحراؤں کا ایک بھٹکا ہوا مسافر ہوں۔ مانینی ہر قیمت پر میرا پیچھا کرے گا اور میں اس سے ڈرتا ہوں۔ اس کی چندریائی ہوئی آنکھوں اور اس کی تحکمانہ آواز مجھے مفلوج کر دیتی ہے۔ وہ بوڑھا میرے اعصاب پر سوار ہے۔ تم تھکے ہوئے ہو، میری آغوش میں سو جاؤ۔ ابھرنے والا سورج شاید تمہارے لیے امید کا کوئی پیغام لے کر طلوع ہو۔ اس نے میرا سر اپنی گود میں چھپاتے ہوئے کہا۔ فضا میں گونجتی ہوئی موسیقی نے اچانک اپنا آہنگ بدلا۔ اس میں تندی کے بجائے سرور بخش دھیما پن سرایت کر گیا اور میرے بدن کے روئی روئی میں گدگدی کرنے لگا۔ دماغ پر فرحت چھانے لگی اور میں نے بے اختیار اپنی آنکھیں موند لی۔ پھر وہ آوازیں، موسیقی کا وہ خمار، سیلاب بار بار اڑوبتا اور ابھرتا رہا۔ میں دنیا سے بے گانہ ہو کر اس طلسم میں بھٹکتا رہا۔ یہ کیفیت مجھ پر کب تک طاری رہی، مجھے اس کا علم نہیں۔ وہ آنکھوں میں چبھن کا احساس تھا جس کے باعث میری آنکھ کھل گئی۔ حواس بحال ہوتے ہی مجھے ہلکے ہلکے ہچکولوں کا احساس ہوا۔ سامنے مشرقی افق سے سورج ابھر رہا تھا اور اس کی کرنوں کی روشنی میں صحرا کے سینے پر چمکتے ہوئے آہنی ستون نظر آ رہے تھے۔ یہ سب دیکھتے ہی مجھے صورتحال کا اندازہ ہو گیا۔ میں ابھی تک اپنے اونٹ پر سوار تھا اور میرے سو جانے کے باوجود وہ وفادار جانور مجھے کسی آئلڈ فیلڈ پر لے آیا تھا۔ میں نے اونٹ کی نکیل تھامتے ہوئے گزرتے ہوئے تجربات کے بارے میں سوچا۔ نہ جانے توسیہ واقعی میرے پاس آئی تھی اور مجھے سلا کر چلی گئی تھی، یا میں نے وہ سارے واقعات عالم خواب میں دیکھے تھے۔
میں یہ فیصلہ نہ کر سکا۔ فضا میں بھی خوشگوار سی نمی کا رچاؤ باقی تھا۔ صحرا میں زندگی گزارنے والوں کے لیے ایسے لمحات بے حد حسین اور یادگار ہوا کرتے ہیں، اور میرے لیے تو بالخصوص وہ لمحات یادگار تھے۔ میں بے یار و مددگار بھٹکنے بجائے خود بخود ایک پناہگاہ تک آ پہنچا تھا۔ سورج طلوع ہونے کے باوجود اس آئل فیلڈ پر ایک خوابناک سکوت چھایا ہوا تھا۔ اونچے اونچے آہنی ٹاوروں پر رات میں جلنے والی روشنی ابھی تک گل نہیں کی گئی تھی۔ تیل، ریت اور سیاہی میں نہائی ہوئی دیہہ مشینیں جا بجا خاموش کھڑی تھی، جیسے کائنات کی بے ثباتی کے ابدی فلسفے پر غور کر رہی ہوں۔ اس آبادی میں کسی جگہ چلنے والے ڈیزل انجن کا ہلکا سا شور فضا کے سینے میں دھمک پیدا کر رہا تھا۔ میرا اونٹ آئل فیلڈ میں داخل ہوا تو ہر طرف خاردار تاروں کی باڑ لگی نظر آئی۔ مجھے فیلڈ کے عقب میں سیمنٹ کی چادروں سے بنے ہوئے خوبصورت بنگلوں پر مشتمل آبادی نظر آ رہی تھی، اور میں جلد از جلد وہاں پہنچنے کے لیے بےتاب تھا۔ کچھ دیر تک بھٹکنے کے بعد ایک ورکشاپ کے شیڈ کے قریب گزر رہا تھا کہ اونٹ کی ہمک سن کر اندر سے ایک سفید فام باہر نکلا۔ اس کے بدن کی سفید کھال صحرائی دوپہر کی تمازت سے جھلس کر تانبے جیسی ہو گئی تھی۔ اس کے بدن پر خاکی رنگ کا صرف نکر موجود تھا، اور سر پر بڑے چھجے والی تنکوں کی ہٹ لاپروانہ انداز میں سر پر جمی ہوئی تھی۔ وہ پستہ قامت اور قدرے فربہی مائل گورا چند ثانیوں تک متحیرانہ انداز میں مجھے گھورتا رہا۔ میں نے ہاتھ کی جنبش سے اسے تعظیم دی، اور وہ رسمی انداز میں مسکرا کر رہ گیا۔ میں نے اپنا اونٹ اس کے قریب لے جا کر روک دیا۔ کیف حالک؟ اس نے اجنبی لہجے میں میری مزاج پرسی کی، اور مجھے یہ جان کر دلی سکون ہوا کہ وہ ٹوٹی پھوٹی اپی جانتا ہے۔ میں پناہ چاہتا ہوں، کیا یہ بستی مجھے قبول کر لے گی؟ میں نے اپنے اونٹ سے نیچے اترتے ہوئے اس سے دریافت کیا۔ تم کہاں سے آ رہے ہو؟ اس نے کسی فوری خیال کے تحت چونک کر پوچھا۔ میں جبل سے آ رہا ہوں، میری بستی کو صحرائی قزاقوں نے لوٹ کر تاراج کر دیا ہے۔ میں بڑی مشکل سے جان بچا کر نکلا ہوں، میں نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا۔ اس جانور کو کھلا چھوڑ دو اور میرے ساتھ آؤ۔ اگر تم بے سہارا رہ گئے ہو تو میں تمہیں آئل فیلڈ پر چھوٹا موٹا کام دلا دوں گا۔ میں یہاں ڈیزل فورمین ہوں، برجر میرا نام ہے۔ شکریہ، میں تمہارا بہت ممنون ہوں، میں نے احسان مندی کے دلی جذبات کے ساتھ کہا، اور اس کے ساتھ ہو لیا۔ اس فیلڈ پر تمہیں کوئی بھی مقامی نہیں ملے گا، اس نے آبادی کی طرف جاتے ہوئے بات چھیڑی۔ یہ بات شاید تمہیں ناگوار گزرے گی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ادھر والے عام طور پر کن ذہن اور کامچور ہوتے ہیں، اور ذرا سی بھی بات ناپسند ہو تو کام بگاڑنے کی گھات میں لگ جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ یہاں کا سارا سٹاف غیر ملکی ہے۔ پھر تم مجھے کیسے کام دلاؤ گے؟ میں نے برجر سے دریافت کیا۔ فیلڈ مینیجر شاید تمہیں مرکز بھی قبول نہیں کرے گا، وہ اپنے اصولوں پر جان سے زیادہ عزیز ہے۔ یہاں تمہیں گھریلو ملازم بھی کوئی نہیں رکھے گا، کیونکہ پرانے ملازم اس کو باقاعدہ ناپسند کریں گے۔ ہماری فیلڈ اکاؤنٹنٹ کا اردلی بیمار ہو کر رخصت پر گیا ہوا ہے، جب تک وہ واپس نہیں آ جاتا تم مس سلوانا کے ساتھ کام کر سکتے ہو، وہاں تمہیں گھر کے بعض کام بھی کرنے ہوں گے۔ برجر نے پوری ایمانداری کے ساتھ ساری تفصیلات بتا دی۔ میں ہر کام کے لیے تیار ہوں، بس مجھے کچھ دن کے لیے آرام چاہیے، اس کے بعد میں پھر صحرا میں نکل جاؤں گا۔ اس آئل فیلڈ پر ویسے بھی میری زندگی بے مقصد رہے گی، میں نے مزمل آواز میں کہا۔ برجر راستے بھر مجھ سے باتیں کرتا رہا۔ وہ بہت کھلے دل کا انسان تھا اور بہت زیادہ باتیں کرنے کا عادی معلوم ہوتا تھا۔ کالونی پہنچنے تک مجھے اس کی زبانی فیلڈ کے بیشتر ملازمین کے عادات و اطوار کا علم ہو چکا تھا۔ ایک خوبصورت بنگلے پر رک کر برجر نے اونچی آواز میں مس سلوانا کو آواز دی۔ چند ثانیوں کے بعد ایک بے حد حسین لڑکی شب خوابی کا گاؤن پہنتی ہوئی باہر آ گئی۔ ہیلو برجر، کیا حال ہے؟ اس نے دور ہی سے سریلی آواز میں کہا۔ برجر نے انگریزی میں اسے میرے بارے میں کچھ بتانا شروع کیا۔ پہلے تو وہ مجھے سرسری طور پر نظر انداز کر گئی تھی، لیکن برجر کے تعارف کرانے پر اس نے غور سے میری طرف دیکھا اور میں پھریری لے کر رہ گیا۔ اس کی جھیل جیسی گہرائی لی ہوئے بھوری آنکھیں بہت زیادہ متجسس تھی، ان کی چمک میں ناقابل بیان کشش تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ مسکرا کر مجھے اپنے قریب ہونے کی دعوت دے رہی ہو۔
اپنے اس خیال پر میں نے فوراً ہی خود پر لعنت بھیجی اور دوسری طرف دیکھنے لگا۔ اپنی زندگی میں پہلی بار میں کسی لڑکی کو اتنے قریب سے دیکھ سکتا تھا اور پھر اپنے ہونے والی مالکن کے بارے میں گندے خیالات کا شکار ہونے لگا تھا۔ پھر مس سلوانا ہم دونوں کو اندر لے گئی۔ باہر آنے سے قبل شاید وہ اپنی خوابگاہ میں شراب سے شغل کرتی رہی تھی، کیونکہ ہمیں کمرے میں بٹھا کر وہ اندر گئی اور شراب کی بوتل ساتھ لیے واپس آ گئی۔ اس کے پیچھے ہی سفید رنگ کا ایک خوبصورت سا کتا ہانپتا ہوا آیا تھا۔ مس سلوانا تمہیں اردلی رکھنے پر راضی ہو گئی ہے، جاؤ تم گھر کا جائزہ لے لو، ہم ذرا کچھ دیر باتیں کریں گے، برجر نے مجھ سے کہا۔ میں جھجکتے ہوئے وہاں سے اٹھ گیا۔ سلوانا خاصی بازوق لڑکی معلوم ہوتی تھی۔ اس کے بنگلے میں 3 کمرے تھے اور ان میں آسائش کی ہر چیز موجود تھی، جس سے اس کے ذوق کا اندازہ ہوتا تھا۔ مجھے ابھی تک ایک بات کی پریشانی لاحق تھی کہ کہیں مالینی میری بو سونگتا ہوا اس آئل فیلڈ تک نہ آ پہنچے۔ اس کے بارے میں مجھے اب تک جتنے تجربات ہوئے تھے وہ سبھی بے حد تلخ اور ڈراؤنے تھے۔ اس وجہ سے میں کبھی بھی اس کے خوف سے چھٹکارا نہ پا سکا تھا۔ جب میں پورے گھر کا چکر لگا کر واپس آیا تو برجر میں سلوانا کے قریبی بیٹھا شراب پی رہا تھا۔ گھر پسند آیا تم کو؟ برجر نے کہکا لگاتے ہوئے دریافت کیا۔ آپ کی مہربانی سے، یہ گھر تو جنت معلوم ہوتا ہے، میں نے جھجکتے ہوئے کہا۔ سنو، مس سلوانا روز صبح 9 بجے دفتر جاتی ہیں، تمہیں ان کا ناشتہ تیار کر کے میز پر لگانا ہوگا، پھر تم ان کے ساتھ دفتر جایا کرو گے۔ آج بورنگ مشین میں خرابی کی وجہ سے فیلڈ پر کام بند ہے، ورنہ اتوار کو چھٹی ہوتی ہے، اس دن تم چاہو تو اپنے ذاتی کام نمٹا سکتے ہو۔ برجر نے مجھے اپنی ذمہ داریوں سے آگاہ کرتے ہوئے کہا۔ برجر کچھ دیر بیٹھ کر وہاں سے واپس چلا گیا۔ سلوانا کچھ دیر میری طرف گھورتی رہی۔ اس کے بعد اس نے شراب دونوں پیمانے لبریز کیے اور مجھے ایک جام اٹھانے کا اشارہ کیا۔ میں جبرین میں کئی بار کھجوروں کی دیسی شراب پی چکا تھا، اس لیے قدرے پسو پیش کے ساتھ وہ پیمانہ خالی کر دیا۔ سلوانا نے بوتل اٹھائی اور میرے برابر آ گئی۔ وہ بڑی پرشوق نگاہوں سے میرا جائزہ لے رہی تھی۔ اس کی فرمائش پر میں نے یکے بعد دیگرے 6 پیک خالی کر دیے۔ اس دوران میں اپنا پہلا ہی گلاس پیتی رہی۔ وہ شراب عجیب شراب تھی۔ اس کا نشہ آہستہ آہستہ اعصاب پر سوار ہو رہا تھا۔ میری کنپٹیوں میں انگارے چٹک رہے تھے اور نگاہوں کے سامنے روشن دائرے رقص کر رہے تھے۔ تم بہت خوبصورت ہو میسی، میں نے کچھ دیر بعد نشے کی ترنگ سے سلوانا کے بالوں کو چھوتے ہوئے آہستہ سے کہا۔ وہ زیر لب کچھ کہہ کر میرے قریب سرک آئی۔ صحرا میں گرمی ہوتی ہے میسی، میرا حوصلہ بڑھنے لگا۔ گھر میں لباس کے بغیر رہا کرو، ورنہ بدن پر آبلے پڑ جائیں گے۔ وہ شاید تھوڑی بہت عربی جانتی تھی، کیونکہ میری بات پر اس کے ہونٹوں پر معنی خیز مسکراہٹ دوڑ گئی۔ اس نے اپنا جام فضا میں لہرا کر میرے گال سے چھوا اور پھر مجھ سے بالکل چپک گئی۔ یہ تجربہ میرے لیے بالکل ہی انوکھا تھا۔ اول تو نشے کا سرور اور پھر اس سراپا قیامت کا قرب میرے لیے سانس تک لینا دوبھر ہو گیا۔ میں 1-2 سیکنڈ تک تو بالکل ہی اس طرح ہکا بکا رہا جیسے کسی نے بے خیالی میں مجھے ٹھنڈے پانی کے گہرے تالاب میں غوطہ دے دیا ہو۔ پھر اس نے جام فرش پر رکھ کر بڑے دل برانہ انداز میں میرے رخسار پر ہلکی سی چٹکی لی اور میں نے بے اختیار اسے اپنے بازو میں سمیٹ لیا۔ سلوانا ہلکی سی سسکاری بھر کر میری گود میں آ گری۔ اس کا کتا جو ابھی تک بڑے غور سے یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا، سلوانا کو میری باہوں میں گرا دیکھ کر ایک دم آپے سے باہر ہو گیا اور گلا پھاڑ پھاڑ کر چیخنے لگا۔ میں نے سہم کر اپنے دونوں پیر صوفے پر رکھ لیے۔ اس کتوں کے تیوروں سے ظاہر ہو رہا تھا کہ میں نے اس کی مالکس نے ہاتھ نہ ہٹایا تو وہ بے درے مجھ پر حملہ کر دے گا۔ شٹ اپ میکسی، میرے سینے پر بہتے ہوئے سلوانا کی ہونٹوں کو جنبش ہوئی، لیکن اس کا کتے پر کوئی اثر نہ ہوا۔ سلوانا نے آہستہ سے انگڑائی لے کر اپنے بدن سے گاؤن ڈھلکا دیا اور باریک لباس کے نیچے چمکتا ہوا نقرئی بدن بے حجاب نظر آنے لگا۔ میں نے بھڑکتے ہوئے جذبات سے بے قابو ہو کر جو ہی سلوانا کے لبوں کی حرارت چرانا چاہی،
وہ خوخار کتا غرا کر لپکا۔ میرے حلق سے بے اختیار چیخ نکل گئی۔ مجھے یہ دیکھ کر حیرت ہوئی کہ وہ کتا میرے بجائے سلوانا پر حملہ ہوا اور اس کی پنڈلی اپنے بھیانک جبڑے میں دبوچ لی۔ سلوانا تکلیف اور دہشت سے بری طرح چیخنے لگی۔ میں اپنی جان بچانے کے لیے اس سے چھوڑ کر دور ہٹ گیا۔ وہ کتا غضبناک انداز میں سلوانا کی ٹانگیں ادھیڑے جا رہا تھا اور وہ بری طرح حلق پھاڑ پھاڑ کر مدد کے لیے چلا رہی تھی۔ میں نے جب فرش پر خون کی دھاریں بہتی دیکھی تو میرا نشہ حرن ہو گیا۔ میں نے فوراً ہی ایک کرسی اٹھائی اور اس موذی کتے پر وار کرنے کے لیے لپکا۔ وہ کتا بے حد پھرتیلا تھا۔ یوں معلوم ہو رہا تھا جیسے اس کے بدن میں کوئی خبیث روح حلول کر گئی ہو۔ وہ میرا ارادہ بھانپتے ہی سلوانا کی پنڈلی چھوڑ کر اچھلا اور اپنے دہشتناک جبڑے میں اس کا گلا دبوچ لیا۔ سلوانا کے حلق سے بھیانک چیخیں نکلی اور پھر وہ خرخراہٹ میں بدل گئی اور اس کا پورا بدن بری طرح تڑپنے لگا۔ صورتحال کی یہ تبدیلی اس قدر غیر متوقع اور اچانک تھی کہ کرسی میرے ہاتھ میں تھمی رہ گئی اور سلوانا کی چیخیں سن کر پڑوس کے لوگ سلوانا کے مکان کے دروازے پر دستک دینے لگے۔ میں کرسی فرش پر پھینک کر دروازے کی طرف بھاگا، لیکن اس وقت تک آنے والے دروازہ توڑ کر اندر گھس چکے تھے۔ کیا ہوا؟ چیخیں کیسی تھی؟ آنے والوں میں برجر سب سے آگے تھا اور وہ سب سے زیادہ گھبرایا ہوا معلوم ہو رہا تھا۔ شاید اس کی وجہ یہ رہی ہو کہ تھوڑی ہی دیر قبل برجر مجھے سلوانا کے پاس ملازم رکھوایا تھا، جبکہ وہ میرے ماضی اور کردار سے بالکل ناواقف تھا۔ سلوانا کی چیخیں سن کر فطری طور پر اس کے ذہن میں سب سے پہلے اسی شبہ نے سر ابھارا ہوگا کہ میں نے اس پر دسترازی کی کوشش کی ہے۔ کتے نے مسی پر حملہ کر دیا، میں نے بوکھلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ اتنا سنتے ہی وہ سب مجھے دھکیل کر اندر گھستے چلے گئے۔ اس اثنا میں سلوانا کی آوازیں یکسر معدوم ہو چکی تھی اور اندر سے شیشے کا سامان ٹوٹنے کی آوازیں ابھر رہی تھی، جو شاید کتے کی اچھل کود کا نتیجہ تھی۔ آئل فیلڈ کے ملازمین کے تعاقب میں جب اس کمرے میں پہنچا تو سلوانا کی خون میں نہائی اور ادھڑی ہوئی لاش صوفے کے قریب فرش پر اس طرح پڑی ہوئی تھی کہ اس کا شب خوابی کا لباس بری طرح تار تار ہو چکا تھا۔ وہ سب اسے گھیرے ہوئے کھڑے تھے۔ وہی سلوانا کا کتا رحم انگیز آوازیں نکالتا فرش پر تڑپ رہا تھا۔ اس کے منہ سے خون کی دھاریں بہ رہی تھی اور فرش پر شراب کی ٹوٹی ہوئی بوتل کے ٹکڑے بکھرے ہوئے تھے۔ وہ کتا بار بار سر اٹھا کر بے بسی سے اپنی مالکن کی مردہ جسم کی طرف دیکھ رہا تھا۔ کتے کی کوشش تھی کہ وہ کسی طرح اس تک پہنچ جائے، لیکن بے سود۔ معلوم ہوتا تھا کہ کتے نے اپنی مالکن کو غصے میں ہلاک تو کر دیا تھا، لیکن خود بھی شیشے کی کرچیاں چبا ڈالی۔ مجھ پر نظر پڑتے ہی برجر خوخار تیوروں کے ساتھ تیر کی طرح میری جانب آیا اور میں بوکھلا کر کئی قدم پیچھے سرکتا چلا گیا۔ یہ سب کیسے ہوا؟ اس نے پھاڑ کھانے والے لہجے میں مجھے اس طرح سوال کیا جیسے اس کی دانست میں سلوانا کی ہلاکت کی تمام تر ذمہ داری میری ہے۔ مسی مجھ سے بات کر رہی تھی کہ کتے نے اچانک ہی ان کی پنڈلی دبوچ لی۔ میں نے ہکلاتے ہوئے جواب دیا۔ برجر نے تیز نظروں سے مجھے گھورا، پھر بڑھ کر میرا گریبان پکڑ لیا اور تیز جھٹکے کے ساتھ مجھے اپنی طرف کھینچ کر ایک دو گہرے گہرے سانس لیے اور پھر اس کا ہاتھ چل گیا۔ بکواس کرتا ہے؟ تیرے بدن سے اٹھنے والی خوشبوؤں کی مہک بتا رہی ہے کہ تو نے سلوانا کے ساتھ بدتمیزی کی ہے۔ یہ خوشبو پوری فیلڈ کالونی میں اس کے سوا کوئی استعمال نہیں کرتا۔ باقی لوگ غالباً برجر کی بات تو نہ سمجھ سکے، لیکن اس کا اندازہ دیکھ کر صورتحال خاصی حد تک سمجھ گئے۔ تم کالے لوگ احسان فراموش ہوتے ہو۔ میں نے تم پر رحم کھایا اور تم نے پہلی مہلت میں اس لڑکی پر ہاتھ ڈال دیا۔ میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ میکسی کس وقت مشتعل ہو سکتا ہے۔ اس زمین پر تیرا سایہ پڑتے ہی سارا سکون درہم برہم ہو گیا۔ تو نے سلوانا کو قتل کیا ہے، تو اس کا قاتل ہے۔ یہ کہتے کہتے اس کی آواز بھر آ گئی اور اس نے مجھ پر لاتور تھپڑوں کی بوچھاڑ کر دی۔ پھر یک بے یک وہاں موجود لوگوں میں سرگوشیاں شروع ہو گئی۔ سلوانا کا وہ کمرہ پہلے ہی آنے والوں سے بھر چکا تھا، لیکن پھر بھی مزید عورت مرد وہاں چلے آ رہے تھے۔ ان میں سے دو تین عورتوں نے سلوانا کی لاش دیکھتے ہی دہشت زدہ ہو کر رونا شروع کر دیا۔
باقی لوگ یا تو انہیں خاموش کرانے میں مصروف تھے یا تبصرے کر رہے تھے۔ برجر کافی دیر تک بری قوت سے مجھے پیٹتا رہا اور میں مزاحمت کی ناکام کوشش کرتا رہا۔ اس کے 2-3 تھپڑوں نے میرے جبڑوں کو جوڑ ہلا دیے اور میرے ہونٹ دانتوں درمیان آ کر کٹ کر بری طرح لہولہان ہو گئے، لیکن برجر کے ہاتھ نہ رکے۔ یوں معلوم ہوتا تھا جیسے وہ مجھے ختم کرے بغیر دم نہ لے گا۔ غصے اور انتقام کے جذبے اپنی جگہ، لیکن برجر بھی بنیادی طور پر انسان ہی تھا۔ تھوڑی دیر میں کسی تھکے ہوئے بھینسے کی طرح زور زور سے ہانپنے لگا۔ وہاں موجود لوگوں میں سے ایک آدھ کو برجر پر رحم آیا اور وہ اسے پکڑ کر ایک طرف لے گئے۔ میں مجرموں کی طرح اپنا سر دونوں ہاتھوں میں تھام کر فرش پر بیٹھ گیا۔ آئل فیلڈ میں آتے ہوئے جدو ہیلی کاپٹر دیکھ چکا تھا اور اب مجھے پورا یقین تھا کہ وہ لوگ ہیلی کاپٹر کے ذریعے کسی قریبی چوکی سے پولیس طلب کریں گے اور میں قتل کے الزام میں باس پرس کے لیے ہولناک مصائب میں مبتلا کر دیا جاؤں گا۔ ابھی میں ان مایوس کن حالات پر غور ہی کر رہا تھا کہ باہر سے ایک جانی پہچانی کڑی اور سرد آواز گونجی اور میرا دل بیٹھنے لگا۔ سنو سفید چمڑی والو، باہر کوئی اونچی اور تحکمانہ آواز میں کہہ رہا تھا۔ اس صحرائی بستی پر نحوست کے سائے منڈلا رہے ہیں۔ اس بستی کو خون کا غسل دے کر اجاڑنے والا بے گناہ اور معصوم بن کر دھوکے سے تمہارے درمیان آ چھپا ہے اور شاید زخمی ہے۔ میں مانینی اس کے زندہ خون کی بو سونگھ رہا ہوں۔ یاد رکھو، وہ اس بستی میں بھی خون خرابہ کرائے گا۔ تمہاری عورتیں بے آبرو ہوں گی اور بچے اپنے باپوں کے سائے سے محروم ہو جائیں گے۔ وہ ہمارا مجرم ہے، لاؤ اسے ہمارے حوالے کر دو۔ وہ آواز ابھرتے ہی وہاں موجود لوگوں کی سرگوشیاں دم توڑ چکی تھی۔ وہ تحیر زدہ اور خوفآمیز نگاہوں سے ایک دوسرے کو دیکھے جا رہے تھے۔ وہ ہولناک آواز رکتے ہی برجر نے خونخوار نظروں سے میری جانب دیکھا اور اپنی جگہ سے اٹھ کر اونچی آواز میں بولا، تم جو کوئی بھی ہو اندر آ سکتے ہو۔ تمہارا خونی مجرم ایک لاش سمیت یہاں موجود ہے۔ باہر کئی آدمیوں کے قدموں کی آہٹ سنائی دی اور میں آنے والے واقعات کے لیے تنبہ تقدیر ہو گیا۔ معزز سامعین حضرات، یہ کہانی ابھی جاری ہے۔ بقیہ واقعات اگلی قسط میں۔ دیکھتے رہیے اردو داستان۔ اللہ حافظ۔